الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. ہر نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستشرقین نے یہ غلط فہمی پھیلا دی، اور اس غلط فہمی میں کچھ ہمارے ہاں کے اسکالرز بھی شامل ہو گئے. وہ غلط فہمی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں تھا. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں تھا سوائے قرآن مجید کے. یہ بات واقعاتی طور پہ غلط بیانی ہے. اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر معجزات حسی بھی معنوی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، غالباً اتنے معجزات میرے علم کی حد تک کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے. پہلی بات یہ کہ معجزہ ہے کیا، کس چیز کو معجزہ کہتے ہیں؟ لفظاً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو عاجز کر دے، انسان بے بس ہو کے مد مقابل کی عظمت ماننے پہ مجبور ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ معجزہ وہ چیز ہے جو کہ خارق عادت ہے، فطرت سے، نیچر سے، روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہے، اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ تو سحر بھی فطرت سے ایک ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے، عام روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے. لیکن معجزہ میں اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پیشتر اس کے کہ ہم معجزہ پہ گفتگو کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات بیان کریں جن سے کہ انکار ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ معجزہ میں اور سحر میں فرق کیا ہے. ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ قریش نے اور کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساحر کا لفظ تجویز کیا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے. یہ ایسا کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزات صادر ہوتے تھے کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی اور توڑ نہیں تھا، رد نہیں تھا یہ کہہ دینے کے کہ یہ شخص جادوگر ہے. اب ایک معجزے کو جادو کہہ کے اسے جان چھڑوانا یہ اپنی جگہ پہ ایک بددیانتی کی بات ہے. لیکن ایک بات تو ضرور ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے امور، ایسے خوارق، ایسی چیزیں جو کہ بہت حیران کن تھیں وہ صادر ہوتی تھی اور روزمرہ صادر ہوتی تھی، جن سے مجبور ہو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساحر رکھ دیا، جادوگر ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا انسان، ایک سمجھدار انسان معجزے میں اور سحر میں فرق کر سکتا ہے. معجزہ کیا ہے؟ معجزے کا تعلق چھوٹی موٹی گری پڑی چیزوں سے نہیں ہوتا. دیکھیے، ہر زمانے کا کوئی فن ہوتا ہے، ایک فن جس میں کہ چوٹی کے علماء جس میں کہ حصہ لے رہے ہوتے. مثلا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز عروج پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ سحر ہے، جادو ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مٹ بھیڑ بھی جادوگروں سے ہو گئی. وہ لے کے آ گئے اپنا سارا کمال کرتب، اور چند منٹوں کے اندر ہی جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ سامنے مد مقابل جو شخص آیا ہے یہ جو کچھ بھی ہو کم از کم جادوگر نہیں ہے. اس لیے کہ اہل فن کو اپنے فن کا اور فنکار کا پتہ ہوتا ہے. ایک شاعر جب دوسرے شاعر کے ساتھ بیٹھتا ہے تو 5 منٹ میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص
اتنا بڑا شاعر ہے. ایک طبیب جب دوسرے طبیب کے سامنے بیٹھتا ہے 5-7 منٹ کی گفتگو میں پتہ چل جاتا ہے اس کو یار یہ فزیشین ہے, ڈاکٹر ہے. ایک انجینئر جب کہیں سفر میں کوئی تعارف نہیں ہوتا ہے لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو 5-7 منٹ میں دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میرے فن کا آدمی ہے, یہ انجینئر ہے. ایسے ہی ایک ساحر کو جب دوسرے ساحر سے واسطہ پڑتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, تو 5 منٹ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ساحر ہے اور مجھ سے بڑا ساحر ہے, یہ اس درجے میں ہے لیکن میرے فن کو جانتا ہے. لیکن جب تمام کے تمام ساحر مل کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آمنت برب موسیٰ, کہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے, یہ جو کچھ بھی ہو یہ سحر نہیں ہے, اس شخص نے جو کمال کیا ہے وہ ہمارے بس سے بالکل باہر کی چیز ہے, وہ ہمارے فن سے بہت بلند چیز ہے, اس کو ٹرانسینڈ کر رہی ہے. اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ صاحب فن جو اس دور کا سب سے بڑا فن ہے, اس فن کے چوٹی کے لوگ, چوٹی کے فنکار ہتھیار ڈال دیں, نہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات, طب اس زمانے میں عروج پہ تھی, یہ جالینوس کا زمانہ ہے, یہ سقراط, یہ وہ زمانہ ہے جبکہ طب یونان اپنے عروج پہ اور زوروں پہ تھی. اب طبیب بڑے سے بڑے مرض کا علاج کر دے گا, لیکن اگر کوئی شخص آ کے مردے کو ہی زندہ کر دے تو طبیب تو بیچارہ بے بس ہو گیا. وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے ہم ہر مرض کا علاج کر لیں گے, لیکن ایک شخص جہاں سے گزر گیا, اس کی موت کا ہم نے اعلان کر دیا, اس کی نبضیں ختم ہو گئی, اس کا دل بند ہو گیا, اس کا سانس ختم ہو گیا. اب ایک شخص آ کے کہہ دیتا ہے یعنی اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے یا زندہ ہو جاؤ, اور وہ زندہ ہو جائے تو بیچارہ طبیب تو وہاں نہ کر لے گا, وہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. یا ایسے امراض کا علاج کر دے, کوڑی کا, برس کا, جزام کا, ایسے امراض کا علاج کر دے جس سے کہ طبیب بالکل عاجز آ چکے ہیں, لا علاج قرار دے دیا ہو, لیکن ایک شخص آ کے ذرا سا ہاتھ پھیرے اس کو ٹھیک ہو جائے. تو طبیبوں کو اور چوٹی کے طبیبوں کو ماننا پڑے گا کہ میاں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جو بھی ہے, لیکن یہ طب نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. تو صاحب فن ہر دور کا صاحب فن ہوتا ہے, اور چوٹی کا صاحب فن جب اس بات کا اقرار کر لے کہ میاں ہم اس کے ٹکر کے لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی بالکل نئی چیز لے کے آ گیا ہے, ہم اس کے سامنے عاجز ہیں, اس کو معجزہ کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے علم و ادب کا زمانہ ہے, خطابت کا زمانہ, شاعری کا زمانہ ہے. اس زمانے میں آپ اللہ کی طرف سے کلام لے کے آئے, اور آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا میاں اس کلام کے مقابلے کا کلام لے آؤ, سارے مل کے لے آؤ, اس جیسی ایک صورت بنا دو, ایسے 10 آیتیں لے کے آ جاؤ, اور دیکھو فیصلے بھی اپنوں میں سے کروا لینا. اپنے لوگ, تمہاری چوپال کے لوگ جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں, ان سے فیصلہ کروا لینا. ادعوا شہداءکم من دون اللہ, اللہ سے, اللہ کی جماعت سے ہٹ کے اپنے گواہوں کو لے آنا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. بس آج یہ بھی کہہ دیا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا, اور دیکھو اگر تم نہ کر سکے, اور کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ کر بھی نہیں سکو گے, تمہارے بس میں بھی نہیں ہے. اور دیکھیں 1400 سال گزر گئے, قرآن کی یہ آیت کہ وَلَن تَفْعَلُوا, تم قرآن کے ٹکر کا کلام نہیں لا سکو گے, نہ صرف عربی میں, دنیا کی کسی زبان میں نہیں لا سکو گے. اور یہ نہیں کہا ہے کہ تم کلام لے آؤ اور فیصلہ ہم کریں گے, نہیں, فیصلہ بھی خود کروا لینا, خود کلام لے کے آؤ, سارے مل جل کے کوشش کر کے, اور پھر اپنوں سے فیصلے کروا کے لے آؤ, اور پھر اس پہ یہ وعدہ کر دیا, اس پہ یہ پیشگوئی کر دی کہ ایسا کبھی نہیں کر سکو گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم ایک کلام گھڑ کے لے آؤ اور اس کلام کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ یہ قرآن کے مقابلے کا کلام ہے, اور تمہارے اپنے ہی آدمی یہ فیصلہ کر دیں کہ واقعی یہ قرآن کی ٹکر کا کلام ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا, اور دیکھو 14 سال میں کبھی نہیں ہو سکا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنج ختم ہو چکا ہو, یہ چیلنج باقی ہے دنیا کی تمام اقوام کو, دنیا کے تمام ادیبوں کو, شاعروں کو, دنیا کے تمام خطیبوں کو, فنکاروں کو, ٹو دی آل لٹریچرز, تمام نقادوں کو, اور
صرف عرب کے لوگوں کو نہیں، ہر زبان کے لوگوں کو، ہر زبان میں ادب ہوتا ہے کہ میں کسی زبان میں یہ لے کے آ جاؤ تم اور اپنے ہی لوگوں سے فیصلہ کروا کے لے آؤ. فرمایا یہی نہیں کر سکو گے کہ تم اپنا کوئی کلام بناؤ اور پھر اپنے لوگوں سے یہ فیصلہ کروا دو کہ یہ قرآن کے مقابلے کا کلام ہے. ایسا بھی نہیں کر پاؤ گے. یہ معجزہ ہوتا ہے، ایک کھلا کھلا چیلنج. یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ معجزہ میں اور سحر میں چند نکات فرق کے بیان کر دوں. ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے. معجزے کے مزاج میں خیر ہوتی ہے، سحر کے مزاج میں شر ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید اس فرق کو یوں بیان کرتا ہے: ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. یہ سحر کا، جادو کا مزاج بیان ہے کہ اس میں وہ اصل کام یہ کرتے ہیں، زیادہ جس کی چلت پھرت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں جدائی ڈال دیتے ہیں. کچھ ان میں ایسی حرکات ہوتی ہیں، کچھ نفسیاتی طور پہ میاں بیوی میں ایسی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں کہ ان میں عداوت، دشمنی اور پھر ان میں جدائی پڑ جاتی ہے. یہ سحر کی کارستانی ہے. وَفَمَا يَوْمَاهُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کسی کو بھی جو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچا سکتے. اس میں اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت یہ شر پھیلانے کی شامل ہوتی ہے، تبھی وہ کر سکتے ہیں، قادر مطلق نہیں ہوتے. اور پھر آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ ایسی ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کو نفع نہیں پہنچاتی. اب ہر معجزہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے نفع پہنچاتا ہے اور سحر کا ہر عمل اپنے نتیجے کے اعتبار سے نقصان پہنچاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. معجزے کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے اور قوت آور ہوتا ہے، صحت آور ہوتا ہے. سحر کا پھل دیکھنے میں بے شک شیریں نظر آئے لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ معجزہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ ایمان کی تقویت، عمل کی تقویت، شخصیت سازی کا مظہر بنتا ہے. اس کے برعکس سحر جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں قدورت اور زہر بھرتا چلا جاتا ہے. وہ شخصیت سازی کی بجائے شخصیت کشی، کردار کشی کا سبب بنتا ہے. اور فرمایا کہ نتیجے کے اعتبار سے صاحب معجزہ فلاح دارین کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. وہ شخصیت جو معجزہ جس سے صادر ہوتا ہے وہ بھی فلاح کی طرف، اور وہ لوگ جو اس معجزہ کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ کامیابی اور فلاح کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو سحر، جادو میں مشغول ہوتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو کرواتے ہیں یا جادو کا اثر قبول کرتے ہیں، سب کے سب فلاح کی بجائے خسران کی طرف اور بربادی کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. ساحر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. لیکن فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. ساحر، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ جس رنگ میں بھی آئے اور جس طریقے سے بھی اور جس طرز زندگی سے بھی وہ آئے. ایک اور چیز جو ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے معجزے میں اور سحر میں، معجزہ کا تعلق دنیا کی حقیقت سے ہوتا ہے. جو چیز جیسے نظر آتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے. اگر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گل و گلزار بن گئی تو فی الواقع وہ گل و گلزار بن گئی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں وہ پھول اور وہ ہریالی نظر آئے اور اندر سے آگ ہی رہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا تو فی الواقع حقیقت میں وہ بن گئی، واقعتاً اس میں انقلاب آ گیا.
اس کے برعکس سحر میں اور جادو میں جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر واقعاتی نہیں ہوتی، وہ خیالی ہوتی ہے، وہ نظر بندی ہوتی ہے، وہ شعبہ بازی ہوتی ہے، اس کے اندر بازی گری ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید یہ ان رسیوں کے بارے میں جنہیں کہ دیکھ کے لوگ ڈر گئے کہ یہ تو سانپ ہے، خود حضرت موسیٰ ڈر گئے کہ یہ رسیاں یکدم سانپ بن گئیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ان کی حقیقت یہ بیان کی گئی وَحِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ یہ رسیاں، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا گیا کہ، اور یہ خیال جادو کے ذریعے سے پیدا کیا گیا کہ یہ سانپ ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ فی الواقع رسیاں ہی تھیں، لیکن دیکھنے میں وہ سانپ نظر آتی تھی کہ سانپ ہے اور دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک نظر بندی کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایک خیال کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کے خیال کو محدود کر دیا جاتا ہے یا اس کو خیال کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ واقعاتی دنیا میں خاص تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں، یعنی حقیقی انقلاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک خیالی قسم کی دنیا ہوتی ہے وہ۔ اور ایک بہت بڑا فرق وہ یہ ہے کہ صاحب معجزہ صرف معجزے کے ذریعے سے ایک عمل کو آگے کو پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ اس معجزے کے پس منظر میں اس کی پوری پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ وہ ایک عمل نہیں ہوتا ہے معجزے کا، بلکہ وہ ایک کڑی ہوتی ہے اس کی پوری پاکیزہ زندگی کی۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، او میاں میں تمہارے درمیان ایک پوری عمر گزار چکا ہوں، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ تو معجزہ ایک منفرد قسم کا، ایک آئسولیٹڈ قسم کا ایونٹ نہیں ہوتا ہے، ایک الگ سا واقعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کی زندگی کے واقعات اور طویل سلسلہ واقعات کی ایک کڑی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، اور وہ پوری کی پوری زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری زندگی ایک صادق اور امین شخصیت کی ہوتی ہے، اور معجزہ اس زندگی کا ایک جز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ساحر کی زندگی، جادوگر کی زندگی پاکیزہ زندگی نہیں ہوتی، وہ فریب کی اور جھوٹ کی اور دھوکہ دہی کی زندگی ہوتی ہے، وہ لوگوں میں فساد پیدا کرنے کی، فتنہ پیدا کرنے کی، ان کو آپس میں لڑانے کی، ان میں انتشار، افتراق، ناچاکی پیدا کرنے کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ معاشرے کا بدترین اور ناپاک ترین فرد ہوتا ہے، اور اس کا ایک عمل یہ جو سحر ہے، یہ جادو ہے، اس کی ناپاک زندگی کی پوری سلسلہ واقعات کا ایک کڑی اس کی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بہت کھلی اس میں کھلا فرق نظر آتا ہے کہ معجزہ ایک پاکیزہ شخصیت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، اور سحر ایک دھوکہ دہی کرنے والے اور ناپاک شخص کی زندگی کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے فوراً پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے اور یہ بات کہاں سے۔ اب ایک ہی بات ہوتی ہے، دو شخص کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک کی بات پہ آپ ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ شخص نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ فوراً بات مان لیتے ہیں۔ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے وہ بازار سچ ہی بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی مت پہ بھول چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات پہ شک کرتے ہیں، یار نہیں پتہ نہیں یار یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ بالکل یہی فرق ایک معجزہ میں اور سحر میں ہوتا ہے کہ معجزہ ایک پاکیزہ شخصیت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، اور سحر ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے جو انسانیت کا دشمن۔ آگے چل کے قرآن مجید میں ایک خوبصورت فرق بتا دیا گیا کہ صاحب معجزہ کی دستگیری اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ معجزہ اور صاحب معجزہ کی اصلاح اور اس کی ترقی درجہ، اس کی رفع درجات، رفع ذکر، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مسلسل اس کے مقامات کو وہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اصلاح کی کوئی، اس کو اس کے تزکیہ کی، اس کے اصلاح کی، اس کے رفع درجات کی
کوئی صورت نہیں ہوتی. فرمایا ما جئتم بہ السحر، تم جادو لے کے آئے ہو. ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس کو آخر کار باطل کر کے رکھ چھوڑے گا، ناکام اور نامراد بنا دے گا. اور فرمایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کیا کرتا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اصلاح کی کوئی امید نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحر کو، جادوگر کو معاشرے کا بدترین فرد قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ الساحر یقتل ولا یستتاب، جادوگر کو فوراً قتل کر دینا چاہیے اور اسے توبہ کی بھی مہلت نہیں ملنی چاہیے. تو عزیزان گرامی، معجزے میں اور سحر میں یہ چند بنیادی نکات تھے جو میں نے بیان کیے. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب آگے میں معجزے کی حقیقت کے بارے میں چند اہم باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کسی بھی ایسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، ابا کرتی ہے جو روٹین سے، روز مرہ کے معمول سے ہٹ جائے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک چیز ہے جس کو کہ ہم یکسانیت کہتے ہیں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پیاس کو بجھاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں روزانہ کہ آگ جو ہے وہ جلانے کا عمل کرتی ہے، روزانہ یہی دیکھتے ہیں. تو ہم اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ آگ کی کوئی اور صفت ہم نہ مانیں کہ آگ گلو گلزار بھی بن سکتی، یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. انسانی طبیعت اس سے انکار کرتی ہے کہ بھئی آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ ٹھنڈک کیسے پہنچا سکتی ہے، آگ آرام کیسے پہنچا سکتی ہے. یہ انسانی طبیعت ہے. اس لیے کہ انسان روزمرہ کے ایک معمول کو دیکھتا ہے. نبی اس معمول کے بالکل برعکس ایک نئی چیز لے کے آ جاتا ہے، اور انسانی طبیعت جب اس کو دیکھتی ہے تو یا تو پریشان ہو جاتی ہے یا اسے سحر کہتی ہے. لیکن اگر اس خارق عادت کو لانے والی شخصیت اگر پاکیزہ شخصیت ہے تو اس کو بطور معجزہ ماننا پڑتا ہے. معجزہ کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو کہ دیگر مذاہب کے افراد کی طرف سے پھیل گئی، اور یہ کہ معجزہ لانے والا شخص نبی خود معجزہ لانے پہ قادر ہوتا ہے. ایک نبی جب چاہے جس طرح کا چاہے معجزہ صادر کر سکتا ہے. He can come out with a miracle. گویا کہ معجزہ پیش کرنا خود نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کی قدرت میں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے اسی غلط فہمی کے تحت بار بار کفار مکہ، کفار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے جیسے معجزہ دکھاؤ، ابھی بھی دکھاؤ، اسی وقت دکھاؤ. اب یہ بات غلط تھی. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کفار مکہ کو بتلائی کہ دیکھو میاں، معجزہ صادر تو ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے، نبی کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے، لیکن اس معجزے کو صادر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ، وہ جب چاہے گا ہم سے معجزہ صادر ہو جائے گا. یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے کہ ہم فوراً معجزہ صادر کر دیں. دیکھیے قرآن مجید میں کس طرح سے اس بات کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانیاں، کچھ معجزات کیوں نہیں نازل ہوئے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، انما الآیات عند اللہ، کہ یہ آیات جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. فرمایا وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، یہ رسول کا کام نہیں ہے کہ وہ جب چاہے کوئی معجزہ صادر کر دے، ہاں مگر اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بڑے سے بڑا معجزہ صادر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو نبی سے معجزہ صادر نہیں ہوتا. معجزہ صادر کرنا اللہ کا کام ہے، یہ نبی کا کام نہیں ہے.
صادر نبی کی ذات سے ہی ہوگا، وہ کہیں علم غیب کی شکل میں ہوگا، کہیں پیشین گوئی کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ بڑی سے بڑی حقیقت کے واشگاف ہونے سے ہوگا نبی کی طرف سے، مگر ہوگا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔